السلام علیکم، میں شائستہ ساجد واقعہ کربلا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، جو 1 سے 10 محرم الحرام تک میں آپ کو سناؤں گی اور خراج عقیدت پیش کروں گی۔ اگر آپ سب میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ واقعہ کربلا گزشتہ سے پیوستہ، قسط نمبر 3، جو میرے بہت اچھے کلیگ ندیم محمد کی تحریر ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ہمارے سرکار پرنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دونوں بھائیوں سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے فاطمہ، علی اور حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں لخت جگر کو پھولوں کی طرح سونگھتے، سینے مبارک سے لگاتے، کاندھے پر سوار فرماتے، چہرہ خوشنما کو بوسہ دیتے، اور نماز میں اگر یہ معصوم پیٹھ پر بیٹھ جائیں تو سجدہ طویل فرماتے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا دیکھا ہے خواب میں؟ تو وہ پریشان ہو گئیں اور دوبارہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پریشان نہ ہو، مجھے اپنا خواب بتاؤ۔ تو اس نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ جیسے بدن اطہر کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ انشاءاللہ فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور ام الفضل کی گود میں دیے گئے۔ آپ علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ شیرخوار کے زمانے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام الفضل کو آپ کی شہادت کی خبر دی تھی۔ حضرت فاطمہ سلام علیہا نے آپ کو کربلا کے میدان میں شہادت کے لیے اپنا خون جگر پلایا، تو حضرت علی نے اپنے لخت جگر کو کربلا کی سرزمین پر اپنا سر نیزوں کے بیچ سر باسجود کرنے کے لیے روح و بدن کو معرفت الہی سے مزین فرمایا، اور ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تپتی ریت پر پیاسے سوکھے کانٹوں چبھتے حلق سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا سر کٹوانے کے لیے اپنے سینے مبارک سے لگا کر خود آپ کی تربیت فرمائی۔ کربلا کی داستان ایک ایسی سچی اور روح فرسا داستان ہے جس کو سن کر پتھر کے بھی آنسو نکل آئیں۔ تو اگر نسل آدم آج ماتم صفا ہے تو کچھ عجب نہیں۔ کربلا کی داستان میں اپنے لہو کا پہلا قطرہ گرانے والے کوئی اور نہیں، حضرت مسلم بن عقیل تھے۔ جب کوفے والوں کی بے چینی اور ان کی محبت حضرت امام حسین علیہ السلام سے بذریعہ خطوط آپ تک کثیر تعداد میں پہنچنے لگی تو آپ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا کہ آپ جائیے اور حالات کا جائزہ لیجیے۔ اگر حالات سازگار اور واقعی اہل ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کے سچے نام لیوا ہیں تو پھر ان کی آواز پر میرا لبیک کہنا میری ذمہ داری ہے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفے پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور آپ کے شانہ بشانہ ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں بیعت کرنے والے کوفیوں کی تعداد مختلف روایتوں میں مختلف بتائی جاتی ہیں۔ بہت سے تاریخی حوالوں میں یہ تعداد 18,000 ہے اور بعض نے یہ تعداد 12,000 بتائی ہیں۔ مسعود اور سعد بن جوزی نے 18,000 سے منقول کی ہے، جبکہ حضرت امام باقر نے
بیعت کرنے والوں کی تعداد تقریباً 20,000 بتائی ہے۔ ابن شہر آشوب کے بقول وہ کل 25,000 تھے، جبکہ ابن قتیبہ اور ابن عبد رہبہ نے یہ تعداد 30,000 کے لگ بھگ بتائی ہے۔ ایک روایت کے مطابق زین بن علی بن سلمہ بن قہیل سے مروی کیا ہے کہ یہ تعداد 80,000 کے قریب تھی، اور یہ تعداد یزیدی لشکر کے خلاف جنگ پر آمادگی ظاہر کرنے والوں کی تعداد کے قریب قریب ہے۔ طبری نے جو حوالہ لکھا ہے اس کے مطابق ان افراد کی تعداد 18,000 تھی، اور یہ روایت معتبر ہے کیونکہ قدیم ماخذ میں اس کی تعداد اتنی ہی ملتی ہے۔ اب واللہ علم بالصواب۔ یہ دیکھ کر کہ حالات بہتر، اہل کوفہ وفادار اور جانثار ہیں، آپ نے حضرت حسین علیہ السلام کو خط لکھ ڈالا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ اہل کوفے والے آپ کی آمد کے بہت متمنی اور آپ پر دل و جان سے نثار ہیں۔ ادھر یہ خط روانہ ہوا اور ادھر کوفے کے گورنر ابن زیاد تک یہ بات پہنچی کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفے والے ہیں۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جس کو اپنی جان کی امان نہیں وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ دے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ایمان اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان و مال لٹانے والے کم ظرف، دھوکے باز، دغا باز کوفی ایک ایک کر کے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑتے گئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دیار غیر میں، کوفے کی انجان راہوں، وہاں کی ہواؤں فضاؤں میں آپ کا اپنا کوئی والی وارث، اپنا کوئی ساتھ، اپنا کوئی نام لیوا نہ رہا۔ آپ کوفے میں اکیلے تن تنہا رہ گئے۔ پورے کوفے میں آپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں رہی، کوئی آپ کو اما دینے کو تیار نہ تھا۔ پیاس کی شدت سے جب قدم اٹھانا محال ہوا تو کوفے کی ایک عورت کے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ اس نے آپ کو اندر بلا کر پانی پلایا اور عارضی پناہ دی، مگر اس کا بیٹا بلال یہ خبر ابن زیاد تک پہنچا دی، جہاں سے پھر حضرت مسلم بن عقیل گرفتار کیے گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد اور مسلم بن عقیل کے درمیان کچھ تاریخی مکالمات ہوئے جو طوالت کی بنیاد پر یہاں زیر پیش نہیں ہیں۔ آپ کو ابن زیاد کے حکم سے قصر محل کی چھت پر لے جا کر شہید کیا گیا اور لاش مبارک کے ساتھ بے ادبی کی گئی۔ کوفہ بہت دل گرفتہ اور دل شکستہ ہے کہ کربلا کے دردناک، المناک، پرسوز و گھرانہ نبوت کے چشم و چراغ کے بجھنے میں حضرت مسلم بن عقیل کے خون کا قطرہ پہلا قطرہ تھا۔